کئی لوگوں کے مسلسل میسیجز سوشل میڈیا پر بے قراری اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور سب کی طرف سے سوال ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کبھی حضور پاک کے نام پر گستاخی، کبھی قرآن پاک کو لے کر اسلام کو، مسجدوں کو، یہ پورا کا پورا ایک دجالی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ یہ پوری طاقتیں جھونک دیں گے ابھی ہندوستان میں۔ رولنگ پارٹی ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ان کی طرف سے، ساری طاقت و قوت، دولت، سب سیاست ان کے پاس ہے۔ ان غریب نہتے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں نے اسی لیے پڑھی خطبے کے بعد، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ خبیث یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ نفرت میں تم کڑتے رہو، جلتے رہو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اے میرے غیور نوجوانوں، جو بے قراری کے عالم میں جی رہے ہیں، جو سراسیمگی تمہارے درمیان پھیلی ہے، جو ڈر اور خوف کے ماحول میں تمہیں آج جس کیفیت نے مبتلا کیا ہے، میں ایک بات عرض کروں گا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے رسول کی ذات کا کچھ نہیں ہونا ہے۔ ایک نقطہ بھی عیب کا میرے آقا کی ذات پر نہیں آنا ہے، اور نہ ہی قرآن کا کوئی حرف بدلنا ہے، نہ ہی رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کے ایک ہلکے ذرے تک بھی ان دنیا کے کمینوں کو پہنچنا ہے۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اور تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری آزمائش، ورنہ اسلام وہ کسی کھیتی میں اگنے والا چھوٹا پودا نہیں ہے جسے کوئی بھی پکڑ کے ہلا دے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں، شاخیں اوج ثریا پر ہے۔ اس کا تنا تو دور کی بات، اس کا پتا نہیں ہلا سکتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں اسلام کو مقابلوں سے، منکرین سے اور دشمنوں سے مقابلہ رہا ہے، لیکن ہر دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہا ہے۔ اور آج بھی کان کھول کر کے سن لے وہ ظالم، تم پوری طاقتیں لے کر کے بھی میرے اس دین کا کچھ نہ کر سکو۔ زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ بلڈوزر چلا کر کے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن کرے گا۔ بے شک 100 چراغ روشن کرے گا۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں، میں ڈر اور خوف سے تمہیں نکالنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ڈر اور خوف سنیوں کو تو زیب دیتا بھی نہیں جی، اور جس کے نگہبان اعلی حضرت ہو اور وہ اپنے درس میں یہ ہم سب کو سمجھاتے بھی ہوں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت۔ عزیزوں، سنیوں کو تو ڈر زیب نہیں دیتا۔ اور پھر میں آخری جملہ یہ اس ڈر اور خوف کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے بچے اب سنبھل چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ہر شہر میں آج دیکھا ہے، ہندوستان بھر کے تقریباً 22 اسٹیٹ میں، میں تقریباً 4-5 مہینے میں جا کر آیا، کئی شہروں میں نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ محمد عربی کا شعر زندہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور وفادار اب بیدار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ موت سے ڈراتی ہے، پھانسی سے ڈراتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں۔ اے میرے عزیزوں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے
इन बरसाती कीड़ों को कभी मस्जिदों के बाहर आकर तलवारें लहरा कर, चाकू छुरी दिखाकर डराए। और मुझे हैरत होती है उस कौम को ये तलवारें लहरा कर दिखा रहे हैं जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर बच्चा ये जानता है। ताजुश शरिया, तवज्जो, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। अब आप हजरात पूरी तकरीर सुन ले, होने के बाद सब एक साथ नारे लगे। आप लोग नारे ज्यादा लगाते हैं और जाहिर सी बात है सुन्नियों के ही यहाँ ये माहौल है कि नारे तकबीर और नारे रिसालत में हमारे यहाँ वो असर है जिसको इकबाल ने कहा था। हाँ, बात सच्ची है। वो हमारे उन्हीं जवानों का नारा है जिसके लिए इकबाल कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, अगर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। हाँ, यह हमारे नारों का असर है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था आप तवज्जो से सुन लें। दुनिया के पास सबसे ज्यादा डराने के लिए जो चीज होती है वो मौत है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी फांसी, तुम्हारी सजाए मौत, यही तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आपसे ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, मौत तो आनी है, इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। आज या कल मलकुल मौत हमारे घर भी आने हैं। पांव रगड़ कर के अपने बिस्तर पर या हॉस्पिटल पर मर जाने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफा की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है। हाँ, इधर मौत आए तो समझ में नहीं आता कोमा में आई कि कैंसर में आई कि किस में आई, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में आए तो इतना तो पक्का है कि रूह निकलने से पहले सिरहाने वो जरूर तशरीफ लाते हैं, वो जरूर तशरीफ लाते हैं। तो मौत का डर और मौत का खौफ अपने सीने से निकालो और फिर बबांगे दुहल ये दुनिया को बताओ कि उसे मौत से डराओ जो जीना चाहता है। जिसे जीने का शौक है उसे मौत से डराना चाहिए। और हम तो रोज रात इस इंतजार में सोते हैं कि अगर रूह निकली तो मेरे मुस्तफा का दीदार हो जाए। हम कब्र में भी जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की गरज लेकर के जाते हैं। बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो तवज्जो से सुने कि इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुरान का कुछ नहीं, रसूल पाक की जात का हाल तो ये है, ये हजार भौंकते रहे कुछ ना होना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक की जात का भी ये कुछ ना कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि तुम्हारा और हमारा इम्तिहान हो रहा है। ये जो हालात पैदा हुए, इस्लाम खत्म नहीं होना है, ना कुरान को और ना ही रसूल पाक की सीरत को, ये सब बरकरार रहेंगी चीजें, लेकिन तुम्हारा और हमारा इम्तिहान है। जालिमों को गर्दन पर हमारे मुसल्लत किया जाता है, दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है हमारे इम्तिहान के लिए। अब उनका अंजाम क्या होगा वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस इम्तिहान की घड़ी में अब ये देखा जाएगा कि बगैर सिर्फ और सिर्फ टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमान है या फिर हकीकत में अपनी जान से हुजूर के लिए कुर्बान है। हाँ, अब ये सब आपको एक साल के अंदर देखना बड़े बड़े चेहरे सामने आने लग जाएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी इसलिए आई है कि ये पता लग जाए कि इस जमात में कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, कुरान की अजमत के लिए और इस्लाम की बुलंदी के लिए इन हालात में वही डटा रहेगा, वही जमा रहेगा जो खरा होगा, और जो अंदर से खोटा है वो जल्दी से पार्टी बदल लेगा।
ہاں آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے، فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ 3 جملے بولوں گا بس، زیادہ لمبا چوڑا کوئی بیان نہیں کرنا، 3 جملے بولنے ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ سستی شہرت کے خاطر یہ جو بھی کچھ کرتا ہے انسان سستی شہرت کی خاطر کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے والوں میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ انہیں عزت اور شہرت دلوا دے۔ افسوس کہ کسی کو شہرت بھی چاہیے تو میرے آقا کے قدموں میں آنا پڑتا ہے، پہلے وہ میرے آقا کے قدموں میں حاضری دیتا ہے پھر شہرت پاتا ہے۔ سستی شہرت کے لیے جو بھی کیا گیا وہ سستی شہرت کے لیے کیا گیا۔ اگلا جملہ یہ کہ اگر یہ شہرت کے لیے جس طرح کیا جا رہا ہے، اگر معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز قانونی طور پر صحیح ہے تو پھر ہم ایسے قانون کے خلاف بھی جائیں گے، اور اگر قانون کے خلاف ہے تو ایک بات توجہ سے سن لے، چاہے وہ بوندی ضلع کا پرشاسن ہو چاہے پورے دیش کی حکومت ہو، توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لے کہ اگر میرے آقا کی شان میں گستاخی اس نے کی ہے جو کہ کی ہے، اور اگر کوئی اور بھی کرے گا تو اس بات کو کان کھول کر سن لے، اس پر ایکشن لے لے۔ اگر ایکشن نہیں لیں گے تو مسلمان ری ایکشن دے گا، اور مسلمان جب ری ایکشن دیتا ہے تو توجہ سے سنیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جب جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے ری ایکشن دیا ہے ان کے لیے زمین رب ذوالجلال نے تنگ فرما دی، وہ دوڑے پھرتے رہے، انہیں زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر تم نے ایکشن نہیں لیا تو پھر ہم ری ایکشن دیں گے، اور یہ کوئی گزارش نہیں ہے، کھلی چیتاونی ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان اٹھے گا، ہندوستان کا مسلمان اٹھے گا، بوندی شہر کا مسلمان اٹھے گا، اور اپنے آقا کی ناموس کے جو شان میں گستاخی کی ہے اس کا بدلہ ہم لینا جانتے ہیں۔ تیسرا جملہ، حضرات گرامی قدر، بات جب ناموس کی آتی ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے، تو ہم بھی اگر موقع آئے گا تو سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ تم مجھے گالی دو برداشت ہے، تم میرے والدین کو گالی دو برداشت ہے، تم میرے خاندانوں کو برا کہو برداشت ہے، لیکن میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کاٹ لی جائے گی، ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، انگلی اٹھاؤ گے انگلی کاٹ لی جائے گی، اگر نگاہیں بھی اٹھی نا تو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اس کے بعد تم چاہو تو ہمیں جیل میں ڈالنا، تم چاہو تو لاٹھیاں برسانا، ہم برداشت کریں گے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کریں گے، کیونکہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بولو